الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم اجمعین. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولن اعداءہم اجمعین. عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گفتگو تھی قرآن کریم کے تعلق سے. ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، بہار قرآن ہے، اور اس مقدس مہینے میں قرآن پڑھنے کا ثواب بھی کچھ اور ہے. ہم سب خدا بند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں. خدا بند عالم محمد اور آل محمد علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اس مقدس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. قرآن کے تعلق سے جو فضائل ہیں، جو مناقب ہیں، ان میں چند روایتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ خدا ان روایتوں کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور واقعاً خدا بند عالم ہمیں توفیق دے قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی، کیونکہ یہ قرآن کریم خدا بند عالم کا عظیم تحفہ ہے، عظیم نعمت ہے. اس کے ایک ایک حرف میں، ایک ایک حرکت میں، ایک ایک اعراب میں کمالات ہیں، تاثیرات ہیں. چونکہ ہم بہت زیادہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، لہذا ہمیں قرآن کریم کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ہے. اگر ہمیں معلومات ہوتی اور یہ معلومات ہمارے دل کی گہرائیوں میں اتر گئی ہوتی تو آج ہماری صورتحال کچھ اور ہوتی. لیکن بہرحال ابھی بھی دیر نہیں ہوئی ہے. قرآن ہمارے درمیان بہت زیادہ رائج نہیں ہے. ماہ مبارک رمضان میں مختلف جگہوں پر، مسجدوں میں، محفلوں میں اور دوسری جگہوں کے اوپر قرآن خوانی کا سلسلہ لگتا ہے اور شروع ہوتا ہے، اور بچے، بوڑھے اور مختلف سن و سال کے لوگ ان قرآن خوانی میں شریک ہوتے ہیں. خدا ان شریک ہونے والوں کو اور قرآن خوانی کا انتظام کرنے والوں کو اور ساتھ دینے والوں کو بہترین اجر عطا فرمائے. لیکن صرف قرآن خوانی تک ہمیں رکنا نہیں چاہیے. قرآن خوانی ابتدائی مرحلہ ہے. مثلا اگر کوئی شخص کسی ڈاکٹر کے لکھے ہوئے بہترین نسخے کو، جس میں اس کے تمام بیماریوں کا علاج موجود ہو، اور نہایت ہی تجربہ کار ڈاکٹر نے نہایت ہی عمدہ اور تیر و ہدف اور بہترین نسخہ لکھا ہو، اور یہ مریض روزانہ پابندی کے ساتھ اس نسخے کو پڑھتا ہو، چونتا ہو اور حفاظت سے رکھتا ہو، لیکن اس میں جو دوائیں بیان کی گئی ہیں، جو دوائیں لکھی گئی ہیں،
جن چیزوں کے استعمال کی بات کی گئی ہے اور جن چیزوں سے پرہیز کرنے کی بات کی گئی ہے، مریض ان باتوں پر عمل نہ کرے، نہ دواؤں کا استعمال کرے، نہ بقیہ چیزوں سے پرہیز کرے، اور نہ جن چیزوں پر عمل کرنے کا اس پر عمل کرے، تو کیا اس کا مرض دور ہو جائے گا؟ مرض دور نہیں ہوگا۔ مرض نسخہ پڑھنے سے دور نہیں ہوگا، مرض نسخے پر عمل کرنے سے دور ہوگا۔ قرآن کریم کے پڑھنے کا ثواب ہے، قرآن کریم کے دیکھنے کا ثواب ہے، قرآن کریم کے سننے کا ثواب ہے، اور وہ لوگ جو کسی بنا پر اپنی آنکھ اور بینائی سے محروم ہے یا سماعت سے محروم ہے، سن نہیں سکتے ہیں، ان کو بھی خداوند عالم نے بغیر اجر و ثواب کے نہیں رکھا ہے۔ اگر یہ حضرات وضو کر کے قرآن کریم کو کھول کر کے اس کی آیتوں پر انگلی پھیریں، خدا ان کو بھی قرآن کریم کی قرأت کا اور پڑھنے کا اور تلاوت کا ثواب عطا کرے گا۔ لیکن بات اس سے آگے کی ہے۔ قرآن پڑھنا ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنا دوسرا مرحلہ ہے، اور اس پر عمل کرنا تیسرا مرحلہ ہے۔ بہرحال ہم اس مقدس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کریں، اور سلسلے میں ایک روایت ہے جناب امام محمد باقر صلوات اللہ السلام علیہ سے۔ امام نے فرمایا، سعد قرآن سیکھو، تعلم القرآن، قرآن کا علم حاصل کرو، قرآن سیکھو، کیونکہ قرآن میدان قیامت میں بہترین شکل و صورت میں آئے گا۔ قرآن سیکھو، قرآن پڑھو، قرآن کا علم حاصل کرو، کہ قرآن میدان قیامت میں بہترین شکل و صورت میں، حسین شکل و صورت میں آئے گا، اور اس وقت میدان قیامت میں 1,20,000 صفیں ہوں گی۔ اس وقت قرآن میدان قیامت میں آئے گا، 1,20,000 صفیں قطار لائن ہوگی، جس میں 80,000 صفیں حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہوں گی، اور بقیہ 40,000 صفیں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی ہوں گی۔ یہ قرآن جب مسلمانوں کی صف کے سامنے سے، ان کی لائن کے سامنے سے گزرے گا، تو لوگ سلام کریں گے اور اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم۔ یہ شخص مسلمانوں میں ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں، ہمیں اس کی خصوصیات معلوم ہیں، ہمیں ان کی صفتیں معلوم ہیں، لیکن یہ شخص ہم سے زیادہ عبادتیں کرتا تھا، ہم سے زیادہ نیک کام انجام کرتا تھا۔ اس بنا پر اس کو وہ خوبصورتی، وہ جلال، وہ جمال، وہ نور دیا گیا ہے جس کو ہم کو نہیں دیا گیا ہے۔ یعنی قرآن کو دیکھ کر کہیں یہ ہے ہمارے، ہم ہی یعنی ہمارے درمیان، ہم اس کو دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، لیکن اس کی جو نورانیت ہے یہ اس کی عبادت کی بنا پر ہے، اس کی کوششوں کی بنا پر ہے، اور ہمیں وہ نورانیت نصیب نہیں، اس لیے کہ ہم نے اتنی محنتیں نہیں کی۔ اس کے بعد یہ قرآن شہیدوں کی، شہداء کی صف سے گزرے گا، اس کی وجہ گزرے گا وہاں سے، تو شہداء اس کو دیکھے، کیونکہ شہداء کا درجہ بلند ہے، بلکہ شہداء کا درجہ بلند ہے، یعنی یہاں جتنے بھی شہید ہوں گے سب نورانی ہوں گے، عظیم درجے والے ہوں گے، نورانی چہرے والے ہوں گے، عظمتوں والے ہوں گے، پاک و پاکیزہ ہوں گے، کہ شہداء کا درجہ شہید کی طرف، یعنی وہ اپنے درجات پر فائز ہوں گے، بلند مقامات پر ہوں گے۔ جب قرآن ان شہیدوں کی صف سے گزرے گا تو شہید کہیں گے، لا الہ الا اللہ الرب الرحیم۔ یہ شخص شہیدوں میں سے ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں، ہم اس کی خصوصیات سے بدل، لیکن یہ سمندر کے شہیدوں میں سے ہے، یعنی اس کا درجہ ہم سے بڑا ہے۔
اس بنا پر چونکہ اس پہ سمندر میں جنگ کی سمندر کے شہیدوں میں لہذا اس کو وہ خوبصورتی، وہ جلال، وہ جمال دیا گیا جو ہم کو نہیں دیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ شخص، یہ قرآن ان شہیدوں کی صفوں سے گزرے گا جو دریا کے شہید ہیں، سمندر کے شہید ہیں۔ ان کے بعد جب سمندر کے شہید اس کو دیکھیں گے تو ان کا تعجب اور بڑھ جائے گا، کہنے کہ یہ شخص جو ہے تو ہمارے شہیدوں میں، لیکن ہم اس کو پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن یہ جس جزیرے میں جہاں اس کی شہادت واقع ہوئی وہاں تک ہماری رسائی نہیں تھی، چونکہ یہ اس جگہ پر شہید کیا گیا جو عظیم جگہ تھی، اس بنا پر اس کو یہ خوبصورتی، یہ نور دیا گیا ہے جو ہم کو نہیں دیا گیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ قرآن انبیاء و مرسلین کی صفوں سے گزرے گا۔ اب آپ غور کریں، یہ قرآن ہے کیا؟ مسلمانوں کی صف سے گزر چکا، شہیدوں کی صف سے گزر چکا، اب انبیاء و مرسلین کی شکل میں کی صفوں سے قرآن ایک شخص کی صورت میں گزر رہا ہے، اور وہاں جب گزرے گا تو نبی کی شکل میں گزرے گا۔ نبی اور مرسل، انبیاء اور مرسلین جب اس کو دیکھیں گے، اس کو دیکھ کے تعجب کریں گے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، یہ نبی ہے، یہ رسول ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کے خصوصیات سے واقف ہیں، لیکن اس کو عجیب فضل و کرم دیا گیا، اس کو عجیب فضیلتیں دی، عجیب درجات دیے گئے ہیں۔ فَيَجْتَمِعُونَ، تو یہ سارے انبیاء جمع ہو کے حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت کون سا نبی ہے؟ ہم پہچان تو ہیں لیکن ہے یہ کون سا نبی؟ اس کا نام کیا ہے؟ اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کے درجات کیا ہیں؟ اس کو کتنا اتنا نور دیا گیا ہے؟ فَيَسْأَلُونَ، پوچھیں پیغمبر سے کیا ہے؟ یا محمد فَيَقُولُ لَهُمْ، آبا کیا تم ان کو پہچانتے نہیں ہو؟ کہہ رہے ہم اس کو جانتے ہیں، لیکن یہ جانتے کہ یہ وہ شخص ہے جو کبھی بھی غضب الہی کا شکار نہیں ہوا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ھذا حجت اللہ علی خلقہ، یہ اللہ کی مخلوقات پر اللہ کی حجت ہے، اس پر سلام کرے گا۔ پھر یہاں سے قرآن آگے بڑھے گا، فرشتوں اور ملائکہ کی صف سے گزرے گا، وہاں ایک مقرب ترین ملک کی شکل میں گزرے گا، مسلمانوں کی صف سے گزرے گا، بڑا بہترین مسلمان بن کے، شہیدوں کی صف میں بڑھے گا، عظیم ترین شہید بن کے، انبیاء مرسلین کی صف سے گزرے گا، بہت بڑا نبی بن کے، ملائکہ کی صفوں سے گزرے گا تو مقرب ترین فرشتے کی شکل میں گزرے گا۔ ملائکہ اس کو دیکھیں گے، اس کو دیکھ کر کے اس کا تعجب ہو جائے گا، تکبیر کہیں گے کہ اس کا فضل دیکھیں گے، اس کا کرم دیکھیں گے، وَتَعَالَى رَبُّنَا وَتَقَدَّسَ، پروردگار تو بلند و بالا ہے۔ یہ شخص فرشتوں میں ایک فرشتہ ہے، ہم اس کو پہچانتے ہیں، اس کے خصوصیات سے واقف ہیں، لیکن یہ فرشتہ ہم سب سے خدا کی بارگاہ مقرب ترین فرشتہ ہے۔ اس کو خدا کی جو قربت، جو مقام، جو عزت حاصل میں خدا بند عالم نے اس کو جو نور عطا کیا ہے، جو جمال عطا کیا ہے، اس کو ہمیں نہیں عطا کیا ہے۔ یہاں تک کہ یہ قرآن آگے بڑھ کر کے بارگاہ اقدس الہی میں پہنچے گا اور آسمان عرش کے نیچے جا کر کے خدا کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دے گا، پیشانی جھکا دے گا، خدا بند آواز دے گا یا حجتی فی الارض، قرآن خدا کرے اے زمین پر میری حجت، وَكَلَامِيَ الصَّادِقِ النَّاطِقِ، اور اے میرے بولتے کلام اور اے میرے سچے کلام، تو میرا بولتا کلام ہے، تو میرا سچا کلام، ارفع رأسک، اے میرے بندے اپنا سر اٹھا، سوال کرو، جو مانگو گے وہ دیا جائے گا، واشفع، شفاعت کرو، تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی، فَيَرْفُث، یہ قرآن سر اٹھائے گا اور خدا بند عالم کی بارگاہ میں عرض کرے گا، خدا بند عالم اس سے پوچھے گا کئی فرائیت ہے۔ اب آپ غور کریں، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، جب قرآن سر خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کے بعد جب خدا اس سے فرمائے گا تو سوال کر، میں تیرے سوال کو عطا کروں گا، جو مانگے گا وہ دوں گا،
جس کی تو شفاعت کرے میں اس کی شفاعت کو قبول کروں گا۔ خدا بند عالم قرآن سے پوچھے گا میرے بندوں نے تمہارے ساتھ کیا کیف رأیت عبادی، تم نے میرے بندوں کو کیسا دیکھا؟ فیقول، اب آپ غور کریں قرآن کیا یا رب، تیرے بندوں میں کچھ بندے وہ تھے جنہوں نے میری حفاظت کی، جنہوں نے مجھے یاد کیا، مجھے یاد کیا، مجھے پوری طرح سے یاد کیا، میری حفاظت کی، مجھے حفظ کیا اور میری کوئی چیز ضائع نہیں کی۔ وَمِنْهُمْ، لیکن تیرے کچھ بندے جنہوں نے مجھ کو ضائع کیا، میرے حق کو کم سمجھا، میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا۔ وَأَنَا حُجَّتُكَ عَلَىٰ، جب پروردگار میں تیری تمام مخلوقات پر تیری حجت ہوں۔ خدا بند عالم قرآن سے فرمائے گا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي، میری عزت و جلال کی قسم، وارتفاع مکانی، میری بلند ترین منزلت و مقام و عزت کی قسم، لَأُصِيبَنَّ عَلَيْكَ الْيَوْمَ أَحْسَنَ الثَّوَابِ وَلَأُعَاقِبَنَّ عَلَيْكَ الْيَوْمَ، آج میں تیری بنا پر سب کو بہترین ثواب دوں گا اور تیری بنا پر لوگوں کو بدترین عذاب میں گرفتار کروں گا۔ آج میرے ثواب کا معیار تو، میرے عقاب کا ثواب تو، عقاب کا معیار تو، میں تیری بنیاد پر لوگوں کو ثواب دوں گا، تیری بنیاد پر لوگوں کو عذاب میں گرفتار کروں گا۔ اس کے پھر قرآن ایک دوسری شکل میں ظاہر ہوگا، ایک دوسری شکل میں ظاہر ہوگا۔ تو میں نے راوی کہتا ہے کہ میں نے امام باقر کو کیسی شکل میں ظاہر ہوگا؟ کل شخص ظاہر ہوگا ایک جوان کی شکل میں، لیکن ایسے جوان کی شکل میں جس کا چہرہ غم زدہ ہوگا، غمگین ہوگا، اترا ہوا چہرہ ہوگا۔ اس کے بعد پوچھے خدا کے پوچھے کون ہو؟ تو لوگ اس کو پہچانیں گے نہیں، کہ بندے خدا میں تم کو پہچانتے نہ ہو۔ پھر وہ اپنی اصلی شکل و صورت میں واپس ہو جائے گا۔ پوچھے تم کون ہو؟ کب میں قرآن ہوں۔ اور پھر قرآن انسان سے گفتگو کرے گا۔ میری دعا ہے قرآن کی یہ گفتگو، یہ گزارش ہمارے اور آپ کے بارے میں ہو۔ میدان قیامت میں جب قرآن یہ گزارش، یہ رپورٹ کر رہا ہو تو یہ رپورٹ، یہ گزارش، یہ بات ہمارے اور آپ کے بعد قرآن اس وقت کہے گا یا عبدی، قرآن کہے گا جب قرآن کیا مخاطب کرو گے؟ انا الذی، میں وہ ہوں جس نے تجھے راتوں میں جگایا، میں وہ ہوں جس نے تیری زندگی میں تکلیفیں دی اور تو نے میری خاطر تکلیفیں زحمتیں برداشت کی، میری خاطر تو نے برائیاں سہی۔ دیکھو آج ہر تاجر اپنی تجارت کا پورا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آج میں تمہارے سامنے ہوں، چلو میرے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں۔ وہ قرآن اس شخص کو جس نے قرآن راتوں میں پڑھا ہوگا، دن میں پڑھا ہوگا، قرآن کی حفاظت کی ہوگی، قرآن کا کام کیا ہوگا، قرآن اس شخص کو لے کے خدا کی بارگاہ میں آئے گا۔ یقول یا رب عبدک، پروردگار یہ تیرا بندہ ہے، پروردگار تو جانتا ہے اس نے میری خاطر کیا کیا زحمتیں، کیا کیا مشقتیں برداشت کی اور کس طرح پابندی سے مجھے پڑھتا تھا، میری بنا پر اس نے دشمنیاں مول لی، میری بنا پر اس نے دوستیاں کی۔ قرآن جب یہ خدا کی بارگاہ میں اس بندے کی سفارش کرے گا کہ کل تم نے میرے ساتھ کیا تھا، کل راتوں کو تم جا کے مجھے پڑھتے تھے، دن میں تم میری تلاوت کرتے تھے، میری خاطر لوگوں سے دشمنی تم نے مول لی، تمہاری محبت اور دعوت کا معیار میں تھا، آج میں خدا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کروں گا۔ خدا کی بارگاہ میں جب قرآن سفارش کرے وہ دیکھا یہ بندہ وہ ہے جس نے دنیا میں میری حفاظت کی، میری تلاوت کی، میری خاطر دوستی دشمنی کی،
خدا بند عالم قرآن کی سفارش پر کیا جواب دے گا؟ ادخلوا عبدی، اے قرآن میرے اس بندے کو میری جنت میں لے جا، داخل کر دے، وقت اور اس کو جنت کے بہترین لباسوں میں ایک بہترین لباس عطا کر، اور جنت کے تاج میں ایک تاج عطا کر۔ جب جنت اس کو داخل کر دیا جائے گا قرآن کی شفا سے، یہ قرآن پڑھنے والا، تلاوت کرنے والا جب جنت میں چلا جائے گا، اس کو جنت کے خلطیں مل جائیں گی، بہترین لباس مل جائے گا، جنت کا تاج اس کے سر پر ہوگا، اور پھر یہ پہن کے قرآن کے سامنے آئے گا کہ جنت کا لباس پہنے، جنت کا تو قرآن سے پوچھا جائے گا یہ جو تمہارے دوست کے ساتھ کیا گیا کیا تم اس سے راضی ہو؟ جو تمہارے دوست کو جنت میں بھیج دیا گیا، بہترین جنت کا لباس دے دیا گیا، جنت کا تاج اس کے سر، کیا تم اس سے راضی ہو؟ قرآن کیا عرض کرے گا؟ پروردگار یہ ذرا کچھ کم لگتا ہے، پروردگار یہ ذرا کچھ کم لگتا ہے، پروردگار اس کو کچھ اور دے دے۔ اب آپ غور کریں اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کے تعلق بات کو غور کریں کہ جنت میں چلے گئے، جنت کا لباس مل گیا، جنت کا تاج مل گیا، قرآن کہتا ہے پروردگار میری نظر ذرا کم ہے، کچھ اور دے دے، کچھ اور دے دے۔ خدا بند عالم قرآن سے کہا کہ عزتی و جلالی، میری عزت و جلال کی قسم، وہ علوی و ارتفاع مکانی، میری بلندیوں کی قسم، عظمتوں کی قسم، رفعتوں کے، آج میں اس کو ایسی 5 چیزیں دوں گا، ایسی 5 چیزیں دوں گا جس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ یہ تو دے چکا، مجھ کو 5 چیزیں اور الگ عطا کروں گا۔ کیا چیزیں؟ 5 چیزیں دے گا قرآن پڑھنے والوں کو۔ جنت مل چکی ہے، جنت کا لباس مل چکی ہے، جنت کا تاج میں، قرآن کہتا ہے یہ کم ہے، خدا کہتا ہے میں اس کے علاوہ 5 چیزیں اور تیرے اس ولی کو، تیرے اس دوست کو دوں گا۔ وہ کیا چیزیں؟ کہ میں ان کو ایسی جوانی دوں گا جس میں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ 5 چیزیں، ایک ایسی جوانی دوں گا جس میں کبھی بڑھاپا نہیں ہوگا، 2 ایسی صحت دوں گا جس میں کبھی بیماری اور مرض کا گزر نہیں ہوگا، ایسی غنا، ایسی ثروت دوں گا 30 سے کہیں فقیری نہیں ہوگی، ایسی خوشی دوں گا کہ زندگی میں کبھی رنج و غم نہیں ہوگا، اور ایسی زندگی دوں گا جس میں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے دماغ میں قرآن کیا پڑے گا لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، اب ان کے کوئی دوسری موت کا ذائقہ نہیں چکے۔ میں نے امام کی خدمت میں اس کی مولا کیا قرآن بھی گفتگو کرتا ہے؟ امام نے فرمایا خدا ہمارے ان کمزور عقیدہ شیعوں پر رحم کر، یہ ہمارے سامنے تسلیم ہے۔ اعلیٰ نام سعد قرآن کیا نماز بھی گفتگو کرتی ہے، اس کی بھی شکل و صورت ہے، وہ بھی حکم دیتی ہے، وہ بھی منع کرتی ہے۔ کہ جب میں نے سنا کہ نماز بھی گفتگو کرتی ہے، نماز بھی باتیں کرتی ہے، تو میرے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ میں نے کہا مولا اب یہ چیزیں تو بہت عجیب ہیں۔ امام نے فرمایا دیکھو ہمارے صرف شیعہ وہ ہیں جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، اور جو نماز کو نہ پہچانے وہ ہمارے حق کا قائل نہیں ہے۔ کیا ساتھ کیا میں تمہیں خدا کی کلام کی باتیں نہ سناؤں؟ میں نے کہا فرمائے کہ ان الصلاۃ تنہا، خدا فرمائے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولذکر اکبر، نماز روکتی ہے برائیوں سے اور فحشاء سے، اور اللہ کا ذکر بڑا ہے۔ تو نماز روک رہی ہے، نماز بول رہی ہے، نماز کلام کر رہی ہے۔ فنہی و کلام، روکنا ایک کلام ہے، والفحشاء، اور یہ فحشاء منکر لوگ ہیں، ونحن ذکر اللہ، ہم ہیں اللہ کا بڑا ذکر، ہم ہیں اللہ۔ تو قرآن کریم یہ چیز آپ غور کریں، اس طرح سے کیا کہتے ہیں، دیکھو یہ قرآن ہے، ہمیں اس قرآن کے تعلق سے
بڑی محنت کرنا چاہیے. ان دنوں میں بہت قرآن کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے کتنا ہی پڑھیں. ایک فکر ہمارے کیا ہے کہ اس کی بنا پر لوگ ماہ کے رمضان میں قرآن نہیں پڑھتے کہ اگر ہمارے ماہ کے رمضان میں قرآن شروع کیا ختم نہیں کر پائے تو کچھ نہیں. یہ سب خرافات ہے. قرآن پڑھیے، چاہے ایک سطر پڑھیے، ایک لائن پڑھیے، ایک حرف پڑھیے ضرور. اگر ایک پارہ پڑھ سکتے تو ایک پارہ پڑھیں، ایک پارہ نہیں پڑھ سکتے تو آدھا پارہ پڑھیں، آدھا پارہ نہیں پڑھ سکتے تو 1/4 پارہ پڑھیں، وہ بھی نہیں ایک صفحہ پڑھیں. ماہ مبارک رمضان میں کوئی دن ایسا نہ جائے جس دن آپ قرآن کریم کھول کے نہ پڑھ سکتے، نہ پڑھیں. اور اگر خدا نخواستہ کسی کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، نہیں پڑھا ہے، تو آج وہ بھی مشکل کام نہیں ہے. آپ یوٹیوب پر، انٹرنیٹ پر قرآن کریم کو کھول لیں. ایسے ایپ ہے کہ پورا قرآن کا صفحہ موجود ہے. آپ اس قرآن کے صفحے کو کھول لیں اور اس پر کلک کریں تو پہلے سطر سے لے کے یہ آدمی پڑھتا چلا جائے گا. اور اس کے پر آپ کو لائنیں بھی آتا رہ جائیں گی. جو آیت پڑھے گی اس پر لائن آئے گی، نشانی آئے گی، وہ نیچے ہوتی چلی جائے گی. تو آپ اس طرح سے بھی انٹرنیٹ کہتے ہیں لیپ ٹاپ پر، کمپیوٹر پر، موبائل پر اس طرح کے ایپ موجود ہیں. ان ایپ کو کھول لیجئے، ڈاؤن لوڈ کر لیجئے، لیکن کسی بھی شکل و صورت میں قرآن کریم کی تلاوت کو ترک مت کیجیے. کسی بھی شکل و صورت میں قرآن کے خدا ہم سب کو، آپ سب کو اس مقدس مہینے میں قرآن کریم کی بہترین تلاوت کی بہترین توفیق عطا فرمائے، اور اس مقدس مہینے میں ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت محافظ قرآن، معلم قرآن حضرت ولی صلوات اللہ علیہ وسلم کی زبانی سن سکیں، اور ایک قرآن نشست ان کے ساتھ ہمیں شریک ہونے کا موقع ملے اور ان کی زبانی سے قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل ہو، اور یہ مہینہ ان کے ظہور کا مہینہ قرار پائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم